نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ایک اور جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن کے تصدق سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج کے دن کی جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور آج جو لمحات قبولیت کی گھڑی کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لمحات میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا موضوع بڑا نازک ہے۔ معاشرتی اصلاح کے اعتبار سے آج کا یہ موضوع ہم سب کی زندگیوں میں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ارشاد فرمایا، اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کیا کرتے تھے، تو آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی کرتے تھے؟ تو بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے ہو، اور اگر تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع انہی آیات کے مضمون سے متعلقہ ہے کہ آج سرعام دینی شعار کا، دینی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں اس ضمن میں چند آیات آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا، پھر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 پڑھی۔
اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ فرمایا اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح کا ایک مضمون یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ ارشاد فرمایا اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگے ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب ذرا سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بات کریں۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 40 ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کہیں بھی کوئی ایسی محفل دیکھو جس میں دین کا مذاق اڑایا جائے۔ بات تو یہ کفار کی ہو رہی، وہ کافر اور منافقین دین کا مذاق اڑاتے تھے، وہ دین اسلام کو جب دل سے نہیں تسلیم کر رہے تھے تو پھر ہر ایک بات اور ٹو میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اس کی تحقیر کریں، اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ جتنی آیات مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، جس میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جس میں سورۃ نساء کی میں نے آیت نمبر 40 تلاوت کی، جس میں میں نے سورۃ الانعام کی 70 نمبر آیت تلاوت کی، اس کے علاوہ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 9 میں بھی یہ ذکر فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر بھی ان کو اطلاع دی جاتی ہے تو یہ مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ تو یہ متفرق مقامات پر یہ آیات کا نزول ہوا ہے، اور بلا شبہ کفار تھے، منافق تھے جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے۔ معراج کی صبح بھی ابو جہل بڑا تنزیہ مسکراتا ہوا ہی آ کے پوچھ رہا تھا کہ اور کوئی نیا حکم ہے، یہ مذاق اڑانا تھا۔ یہ کافر ہی کرتے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن آج جو سب سے بڑی جو شرمندگی کی بات ہے، آج جو سب سے بڑی اذیت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کافر تو کافر ہی رہے جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، مسلمان بھی جانے انجانے میں کسی نہ کسی طرح یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کو کتنا ہلکا لے لیا،
4-5 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا اٹھ کر نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، اس پر کتنے فتوے لگا دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جان بوجھ کر تحقیر کرتے ہیں، دین والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی متقی پرہیزگار ہوگا جو ذرا ذرا سی بات کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا، اس کو سارے وہمی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوست احباب میں جو کوئی بہت سادگی سے زندگی بسر کرنے والا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھنے والا ہو، ایک ایک پیسے کا حساب رکھنے والا ہو، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ جو کھانے میں احتیاط کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا مذاق کس وجہ سے ہے؟ ذرا غور تو کریں، یہ مذاق اس لیے ہے کہ وہ ایک سنت کو پورا کر رہا ہے؟ کیا یہ مذاق اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہا ہے اور تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی؟ اب آپ دیکھیں، رمضان شریف کی آمد ہے، تو روزے جیسی عبادت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں یا اس سے اگلے میں آمد رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پہ گفتگو بھی کریں گے، لیکن آج صرف ایک میں نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اب رمضان کی آمد ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لطیفے خدا نخواستہ استغفر اللہ رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں۔ میں منبر پر بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی یہاں دہرانے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، لیکن آپ سب احباب کو پتہ ہے، جن جن کے پاس بھی موبائل فون ہیں، جو یہ میسیجز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، نوجوان نسل خاص طور پر، تو رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے وہ طرح طرح کے کارٹون بنا کر، کبھی سحری کے وقت فلاں جسمانی حالت ہے، پھر روزے کے وقت اس طرح کی حالت ہو گئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو سارے کا سارا کافروں والا وتیرہ ہے، یہ تو منافق لوگ تھے جو باتیں کرتے تھے، اور پھر ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا ان کا جواب بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم تو بس دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت وعیدیں اتاری، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیتیں صرف اور صرف مذاق کے لیے رہ گئی؟ اور پھر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین، انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخانہ کلمات کہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، یہ بہت کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، میدان میں بزدل۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو میں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو وہ آگے سے یہی کہنے لگے کہ ہم تو صرف دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں۔ اور وہی جو سورۃ توبہ کی آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا، ہم تو لغوا وَلَعِبًا، ہم تو صرف دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ لیکن پھر یہ آیتیں نازل ہو گئیں اور فرمایا محبوب آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ کیا کرتے ہو، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو، بہانے مت بناؤ۔ اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم تو وقت گزاری کر رہے تھے، ہم تو صرف ہنسی مذاق اور صرف لہو و لعب میں کھیل میں مبتلا تھے۔ اب بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی تم ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان لانے کے بعد ایسی باتیں کر کے تو تم کیا کافر ہو چکے، دار اسلام سے خارج ہو چکے۔ تو اب روزوں کے حوالے سے بھی اس قدر
جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے گا. تو اب اس میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم یہاں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور وہ کردار ہمارا یہ ہوگا کہ جہاں سے بھی ہمیں کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا پیغام، کوئی میسج بنا ہوا تصویری یا تحریری یا تقریری موصول ہو، اس کو فوراً اپنی ذات تک روک لیں، اس کو کم از کم آگے مت چلائیں، آپ اس چین کا حصہ مت بنیں کہ آپ کی طرف سے بھی اس میں یہ گناہوں والا حصہ شامل ہو جائے. اور بزرگ جتنے بیٹھے ہیں وہ اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ مذاق کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. دین کے کسی معاملے میں کسی صورت کا بھی مذاق اگر اڑا دیا تو وہ اسلام سے نکال کے خدا نخواستہ کفر میں لے جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی شخص آپ کے جاننے والا ہے، آپ کے دوست احباب میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، تو اس کو سمجھائیں، اسے کہیں بھائی خدا کا خوف کرو، یہ تم کس طرح کے میسج اور پیغامات بھیج رہے ہو. اس کو روکیں اور اس کو بھی اس بات کو سمجھائیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بڑی جلدی لوگوں میں بھی پھیلے گا، لوگوں کی اصلاح ہوگی. جتنے بھی لوگ باز آ گئے، جتنے بھی افراد اس فعل کبیح سے، کفریہ فعل سے رک گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام بول چال میں اور آج کل فلموں میں، ڈراموں میں، ڈائلاگز میں طرح طرح کی چیزیں ایسی. عام طور پر کتابوں میں بھی میں آپ کو حوالے کے طور پہ ویسے ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں کہ اردو کی کتاب میں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی ایک سفر نامہ شامل ہے. تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے ایک امریکہ کی ریاست کے حسن اور خوبصورتی کے حوالے سے. وہ لکھا ہے کہ اول تو وہاں قدرت نے اپنے حسن کے لنگر جاری کر دیے تھے، جو کمی رہ گئی وہ انسان نے پوری کر دی. استغفر اللہ. یعنی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے اس کو خوبصورت بنایا تھا، جو کمی رہ گئی وہ انسان نے پوری کر دی. اب قدرت کا تو نام کم از کم تو مت لو نا. یہ شاید دانستہ لکھا ہوا ہو، غیر ارادی طور پر، یا مذہب سے اتنی وابستگی نہیں ہے کہ اس جملے کی نزاکت کو سمجھا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو چیز بنائے، نعوذ باللہ، کو کمی رہ گئی تو انسان اس کو پورا کر. کہنا انہوں نے یہ تھا کہ بہت خوبصورتی تھی اور انسان نے بھی اس خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ نفاست سے کر دیا. تو اس طرح کا جملہ. پھر ایک اور ڈرامہ ہے، اس میں بھی یہ جملے لکھے ہیں کہ باپ قاضی ہے، وہ بیٹے کو ایک مقام پہ سولی دینے لگا، اصول کی بات کر رہا ہے. بیٹے نے قتل کیا، باپ خود قاضی ہے، شہر سارا انکار کر رہا ہے کہ بیٹے کو پھانسی مت دو، یہ بے گناہ ہے، لیکن باپ اس کو سزا دینے لگا. تو وہاں جو اس کی دائیا ہے وہ بول رہی ہے کہ آج کا آفتاب یہ کیا دیکھ رہے، اللہ تو اپنی آنکھیں بند کر لے، تو یہ منظر نہ دیکھ. اب اللہ کی ذات کو اس طرح کے جملے کہنا، اور یہ سریعام کتابوں میں لکھے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی وہ چیزیں جو غیر محسوس طریقے سے شامل نصاب ہیں یا گفتگو میں ہیں، بول چال میں، عام طور پر جن کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، ان سے توبہ کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اسی طرح بہت سارے آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے اوپر، حوروں کے اوپر، جنت اور دوزخ کے اوپر طرح طرح کے اس بارے میں بھی وہ لطیفے گھڑے گئے. قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا گیا. اور پھر سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا. 2 4 5 7 دوست، محفل لگی ہوئی ہے، آپس میں خوش گپیاں چل رہی ہیں، آپس میں ہنسی مذاق ہو رہے ہیں. جو اس محفل میں زیادہ لطیفے سنائے گا، لوگوں کو زیادہ ہنسائے گا، اس کو ہیرو سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج تو اس نے محفل لوٹ لی ہے، وہ تو محفل کی جان ہے. ارے بھیا، یہ تو دیکھو کہ گفتگو کس قسم کی کر رہا ہے. یہ تو دیکھو
کہ کیا مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب ہم سے اس بارے میں پوچھے گی تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر یہ بہانہ کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، قرآن نے تو اس کا سیدھا سیدھا رد کر دیا۔ ہاں، اگر تم اس میں سے اگر تم توبہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی۔ یہ تو زندگی میں مہلت کے طور پہ بات ہے، یہ تو بات ہے کہ اگر توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 140 میں جو میں نے پہلے پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی محفل جہاں پر آیتوں کا انکار ہو رہا ہو، اب اس سے مراد ہر بری محفل۔ اب کوئی یہ سمجھے اور یہ کہے کہ جی نہیں جی کسی محفل میں قرآن کا تو انکار نہیں ہوتا۔ اچھا، تو پھر اب یہ بتائیں کہ اگر اس محفل میں جھوٹ بولا جا رہا ہے تو قرآن کا انکار ہے، اگر اس محفل میں غیبت کی جا رہی ہے قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، اگر اس محفل میں کسی ایک کمزور سادہ دین پر چلنے والے انسان کو نشانہ بنایا ہوا اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر وہاں کوئی شیطانی فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، اگر وہاں برائی اور بے حیائی اور گندے لطیفے سنائے جا رہے ہیں تو قرآن کی آیات کا انکار ہے کہ نہیں؟ تو یہ اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دینا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہماری تو کوئی محفل ایسی نہیں جس میں قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، تو پھر ذرا اپنے ان اعمال پر غور بھی کریں کہ کیا ہماری محفلوں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ کیا ہم جس محفل میں جس صحبت میں بیٹھے ہیں وہاں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ کیا ان محفلوں میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے؟ کیا ان محفلوں میں اپنی اصلاح کی فکر کی جا رہی ہے؟ کیا ہم چند دوست بیٹھ کر تو نماز کی اہمیت اور اس کی افادیت پر بات کر رہے تھے؟ کیا ہم رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے بیٹھ کے کوئی پروگرام ترتیب دے رہے تھے کہ رمضان المبارک میں اب ہم نے اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتوں کی کثرت کرنی ہے؟ کیا ہم دینی مسائل سیکھ رہے تھے؟ کیا ہم اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاحیں کر رہے تھے؟ تو اگر دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، اگر صرف اور صرف سیاسی باتیں کر رہے ہیں، اور سیاسی باتیں بھی وہ جو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ہے، باتیں بھی وہ کہ جن کا ہمیں حتمی طور پر علم ہی نہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، بتائی کچھ اور جاتی ہے، آخر پہ نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ تو جب ہمیں وہ انفارمیشن ہی نہیں تو جھوٹے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات کو آگے کر دیں۔ آج ہم کن پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹی وی چینلز کی خبروں پر، اخبارات پر، یا سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی ایک بات بھی تصدیق کیے بغیر آگے مت کرو۔ ہمارے پاس تصدیق کا کون سا فورم ہے؟ تو اگر تو ہم اپنی دنیا داری کی محفلوں میں جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری دین والی محفل ہے؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم محفل جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسی محفل آپ دیکھو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، اس محفل کو ترک کر دو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بھی اسی میں شامل سمجھے جاؤ۔